السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ یاسین پارہ نمبر 23 اور آیات مقدسہ نمبر 33 تا 36 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآیۃ لہم الارض، اور نشانی ان لوگوں کے لیے یہ ہے، الارض المیتہ، ایک مردہ زمین ہے۔ میتہ مردہ، الارض زمین۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یہ نون الف نا جب بھی آخر میں آتا ہے، جیسے احیینا لفظ کے آخر میں، تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے۔ احیینا، ہم نے زندہ کیا، ہاں اس کو، اس مردہ زمین کو۔ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا اس سے، حباً اناج، فمنہ یأکلون، بس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے بہا دیا، فیہا اس میں، من العیون، چشموں میں سے۔ عیون عین کی جمع ہے چشمے۔ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے میووں میں سے، اس کے پھلوں میں سے۔ وما عملتہ، اور اس کو نہیں بنایا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے اللہ رب العزت کی وہ ذات اقدس، خلق الازواج، خالقہ پیدا کیا اس نے، الوازہ جوڑے، اس نے جوڑے پیدا کیے، کلہا سب چیزوں کے، مما اس چیز میں سے، تنبت الارض جو زمین سے اگتا ہے، ومن انفسہم خود ان میں سے بھی، ومما اور ان چیزوں میں سے بھی، لا یعلمون جن کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اس قوم کا حال ارشاد فرمایا جس نے انبیاء کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر اللہ کا جب عذاب آیا تو منٹ نہیں لگا، صرف ایک چنگھاڑ آئی، چیخ آئی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت تاریخی طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کو غور کرنا چاہیے کہ پہلے بھی اقوام ایسی گزری ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے، اور عذاب کی وجہ کیا ہے
کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کی رضا کو نہیں سمجھا، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے، چنانچہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دی۔ پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ اللہ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب انبیاء اور رسولوں نے سمجھایا تو انہوں نے الٹا مذاق اڑایا، سمجھنے کی بجائے کہ اللہ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اس پر مختلف دروس میں ہم سن چکے ہیں کہ کیسی کیسی آوازیں کسی انہوں نے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت ایک مثال دے کر، نشانی بتلا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ اور جہاں بھی اللہ مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آیت کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اللہ کی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین مردہ ہے، بنجر ہے، احییناہا، اللہ فرماتی ہے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ پھر وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس سے ہم نے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے وہ کھاتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ایک مردہ زمین، بنجر زمین جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں سے کوئی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں اناج رکھا، اس اناج کو تم اپنی غذائی ضرورت کے لیے، اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے کھاتے پیتے ہو۔ اگر اللہ ایک بنجر زمین، مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ بنجر دماغوں کو، جو دماغ فرسودہ ہو چکے ہیں، جہاں پر کوئی نذیر ڈر سنانے والا نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسماعیل ہے، مکہ المکرمہ میں اللہ کا نبی کوئی نہیں آیا۔ اب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو یہ جو دماغ بنجر ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، کیا اللہ ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اور اللہ نے پھر زندہ کیا اس قوم کے، اس قریش میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہیں تو اللہ نے اس بنجر زمین کو آباد کیا، دماغوں کو اعلیٰ صلاحیت دی، اللہ کے نور سے ان کو جلا ملی، اللہ نے ہدایت دی، صراط مستقیم پر آئے، اور پھر نہ صرف مکہ المکرمہ بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ اللہ کی تجلی ہے، نور ہدایت ہے۔ جب ان کو ملا تو انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ پھر غور کرو، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے یہ جو بظاہر مردہ زمین ہے اس کے اندر باغات رکھ دیے، سبحان اللہ۔ اور باغات بھی کس کس کے؟ کھجوروں کے، انگوروں کے، اور بے شمار فروٹس۔ اور پھر ہم نے چشمے جاری کر دیے کیونکہ ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ زمین کی سیرابی کے لیے پانی بھی ہم نے جاری کر دیا چشموں سے۔ اب کیا کرتے ہو تم؟ اس کو آباد کرتے ہو، اور پھر اس میں سے اللہ کے جو میوے ہیں ان کو کھاتے ہو۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے۔ یہ میرے عزیزو اللہ کی قدرت ہے۔ افلا یشکرون، کیا بس یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پھر اور غور کرو، سبحان الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس پاک ہے، خلق الازواج کلھا، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے، مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتا ہے، ومن انفسہم، خود اپنے اندر یہ غور کریں، ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں جو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرو تو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا۔ مخلوقات میں ہماری مثال نر اور مادہ، چیزوں میں نر اور مادہ، جوڑے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور باقاعدہ ایک سسٹم بنا دیا۔ اس سسٹم کو سمجھو، جو خدا اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تمہیں فروٹ دے سکتا ہے، اناج دے سکتا ہے، میوے دے سکتا ہے، اور پھر جوڑے بنا دیے، تخلیق کا انداز پیدا کر دیا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہدایت دے کر اس بنجر دماغ کو سیراب نہیں کر سکتا؟ جب نور ہدایت آئے گا تو یہ دماغ سیراب ہوں گے، ان میں اللہ کی تجلی آئے گی، ان کے قلوب اللہ سے جڑ جائیں گے، اور جب یہ دل اللہ سے جڑیں گے یہ انسانیت کے لیے رہنما بنیں گے، انسانیت کے لیے لیڈر اور قائد بنیں گے۔ یہی اللہ کی منشا ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کو اگر اٹھا لے، گندم کو ہی اٹھا لے، سینکڑوں کتابیں آپ کو ملے گی، اس کے اوپر ریسرچ ملے گی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور گندم ہمارے ملک میں جس کو زرعی ملک کہتے ہیں، ہمیں اپنی عوام کو گندم نہیں ملتی، کیونکہ ریسرچ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان میں تو زرعی علاقے تباہ کر دیے۔ زراعت کو بڑھانے کی بجائے، خود کفیل اس میں ہونے کی بجائے، ہم نے وہ علاقے تباہ کر دیے، وہاں ٹاؤنز بن گئے، کالونیز بن گئی، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ اگر ایک گندم اللہ کی نعمت پہ غور و فکر کیا جائے تو سینکڑوں لوگ لگ جائیں گے، ہزاروں لوگ اس پر غور و فکر کریں گے، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو کاشت ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اگر وہ کر لی جائے تو پوری قوم خود کفیل ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک ایک نعمت غور و فکر والی ہے۔ ہم تو چونکہ وقت مختصر ہے اشارے کرتے ہیں، لیکن آپ میرے عزیز بہنیں بھائی اس پہ توجہ کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو کھا جاتے ہیں ہم، لیکن سوچا ہے کبھی کھانے سے پہلے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں؟ اللہ نے جو پیدا کی یہ نعمتیں، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ میرے عزیزو، غور کیجئے، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ اللہ ہمارے اندر اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ اپنی پہچان پیدا فرمائے، کائنات پہ ریسرچ اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔